ایک روایت اور حضرت شیخ مولانا زکریا نے کہیں پہ نقل کی ہے رحم اللہ تعالیٰ نے کہ 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ الگ روایت ہے، ایسی کئی روایتیں. اس میں سب سے پہلا وہ آدمی جو کسی کی مشکل کو دور کر دے، کسی کی تکلیف اور دکھ درد کو دور کر دے. الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو کسی کا درد نہیں دیکھ سکتے، دکھ درد کو دور کرتے ہیں. تو یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نہ مجھ سے قریب ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ آدمی جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے. کوئی کسی کا قرضہ ہے، اپنے اختیار میں ہے تو اس کو ادا کر دیا، کسی صاحب خیر کو کہہ دیا، اس سے لے کے اس کو دلوا دیا. اسی طرح کوئی قیدی ہے، اس کو 10,000 5,000 سے میں اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے، اس کی مدد کر دی، گردن چھڑانے کا ثواب آج بھی مل سکتا ہے. یہ بات مولانا جلیل صاحب نے مجھے بتائی کہ حضرت مولانا مدر صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے صاحبزادے باول نگر آئے تو کہا ادھر ادھر کہیں اور وہاں جو گھومنے کی جگہ تو ہے نہیں، کہا میں جیل میں لے کے چلوں. جیل خانے گئے، وہاں پہ ان کے عملے سے بات کی کہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے 1,000 2,000 کے مچلکے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جمع کرانے سے وہ چھوٹ سکتے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں. ہاں ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں 40-50 1,000 2,000 جمع کرانے سے ان کو چھٹکارا ہو جائے گا. ان کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے. بعضوں کو ایسے چھوڑ گئے بے یار و مددگار، کوئی جمع نہیں کراتا، وہ اس لیے پڑے ہوئے. مولانا نے اسی وقت 50,000 روپے دیے اور کہا سب کو، تو 40-50 قیدی اسی وقت رہا ہو گئے. تو مولانا جلیل صاحب نے بنایا یہ ہے فک رقابہ، گردن کو چھڑانا. گردن کو چھڑانا. ایسی فکریں کس کو ہوتی ہیں؟ یہی اللہ جو ان روایات کو پڑھ چکے ہوتے ہیں. کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی قیدی کو رہائی دلانا. لہذا وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جو کسی کی تکلیف کو دور کر، چاہے چھوٹی سی تکلیف ہے. اب جیسے گاڑی بند ہو گئی، آج آپ عام طور پہ اشارہ کریں وہ ادھر دیکھنے لگے گا، ادھر آئے گا ہی نہیں. جب اس کو جا کے کہیں بھائی میری فیور کر دیں، کچھ آج کل لوگ مدد کر دیں نہیں کہتے، فیور کر دیں. ہم تو کہتے فیور نہیں دیتا، وہ فیور کہاں سے کرے گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ دھکا لگا دے اگر، اور اس کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تکلیف دور کر دی نا. ضروری نہیں بہت بڑی تکلیف ہو، تو یہ تکلیف تو بہت چھوٹی سی ہے. لہذا یہ بھی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. کوئی بھی ایسی مصیبت میں آدمی پھنسا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے بیچارہ لفٹ مانگ رہا ہے، صحیح آدمی لگتا ہے. آج کل اس میں بھی مسائل ہیں کہ بعض دفعہ نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے. کوئی ایسا آدمی بیٹھ گیا جو جیب کترا ہوا، یا بعض دفعہ لوٹنے والے بھی، اگر آدمی صحیح نظر آ رہا ہے تو اس کو بٹھا لیا، اس کا بھی اجر ہے، اس کو منزل پہ پہنچا دیا. تو کسی کی تکلیف دور کر دے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور فرمایا دوسرا آدمی وہ جو میری سنت پر عمل کرے وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. عرش کے سائے میں ہوگا. من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرتا. من احب سنتی یعنی میری سنت سے محبت کرنا دلیل ہے مجھ سے محبت کرنے کی. جھنڈا لگانا دلیل نہیں ہے، بلکہ سیدھا پیر رکھنا مسجد میں اور بیت الخلاء میں الٹا پیر رکھنا، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا، یہ سب نبی علیہ السلام کی محبت کی دلیل ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کہیں دور رہ سکتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو یہ 2 آدمی ہو گئے. تیسرا آدمی وہ جو درود شریف کی کثرت کرے وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. کثرت کا معیار کیا ہے؟ جب یاد آیا تھوڑا سا پڑھ لیا. 100 مرتبہ تو کم از کم آدمی روزانہ کرے. 100 مرتبہ کو آپ روزانہ سے مہینے میں آپ کریں. قطرہ قطرہ کیسے دریا بنتا ہے؟ 100 مرتبہ جو روزانہ پڑھے گا گویا مہینے میں اس نے 3,000 درود شریف پڑھا، سال میں 36,000 درود شریف پڑھا، 2 سال میں 72,000. علی ھذا القیاس 20 سال میں کتنے ہزار، کتنے لاکھ جمع ہو گئے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ یہ فضیلت اس کو نہیں عطا فرمائیں گے؟ ہمارے ہاں یہ جوش آیا تو خوب پڑھ لیا، ہوش آیا تو بالکل چھوڑ دیا. لہٰذا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے.